بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيد يسير. گزشتہ درس جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈا اور اس کے متعلق جتنی بھی احکامات ہیں وہ میں نے عرض کیے تھے، اور یہ حدیث بھی آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، جس میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور یہ 70,000 افراد وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں گی۔ پہلی صفت، وہ جھاڑ پھونک کے قریب نہیں جائیں گے، بدفعلی اور بدشگونی نہیں دیں گے، داغ نہیں لگائیں گے اور نہ لگوائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھیں گے۔ جھاڑ پھونک سے مراد وہ جھاڑ پھونک جو زمانہ جاہلیت میں مشرکین کیا کرتے تھے، جس میں بتوں سے مدد لی جاتی تھی اور جس میں شرکیہ کلمات اور شرکیہ الفاظ ہوا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا اور لا علاج ہو جاتا تھا تو لوہا گرم کر کے اس کو داغ لگایا جاتا تھا۔ اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور بدشگونی اور بدفعلی، آج فلاں چیز ہو گئی، لگتا ایسے ہے جی اب یہ نقصان ہوگا، آج فلاں منحوس آ گیا، فلاں نحوست آ گئی، فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں شخص، فلاں جانور، فلاں حیوان، مخلوقات میں فلاں تغیر ہوا، بس جناب اب یہ حادثہ ہوگا، اب یہ نقصان ہوگا، اب فلاں ہوگا۔ یہ بدشگونی اور بدفعلی، فرمائے جو بدشگونی اور بدفعلی نہیں لے گا اور کسی بیمار کو داغ بھی نہیں لگائے گا اور نہ لگوائے گا اور شرکیہ جھاڑ پھونک بھی نہیں کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھے گا، فرمایا کہ یہ شخص بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ جھاڑ پھونک سے متعلق میں تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ کچھ آیات اور کچھ دعائیں تلاوت کر کے اپنے اوپر جھاڑا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ
تلقین فرما کر ان کو اپنے اوپر دم کرنے کا حکم دیا، تو ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر فیصلہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا جھاڑ پھونک اور ایسا دم درود جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، جس میں قرآن پاک کی آیات ہوں، احادیث مبارکہ کی دعائیں ہوں، تو ان کے ذریعے دم درود کرنا، جھاڑ پھونک کرنا جائز مستحسن ہے۔ اور اگر اس میں شرکیہ کلمات ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جن میں بتوں سے یا شیاطین سے یا جنات سے کچھ مدد مانگی گئی ہو، تو ایسے کلمات سے دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا نہ صرف ناجائز بلکہ یہ شرک ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جس جھاڑ پھونک سے منع کیا گیا ہے، اس جھاڑ پھونک سے مراد وہ جھاڑ پھونک ہے جس میں شرکیہ کلمات اور بتوں سے مدد لی گئی ہو۔ ایسے کلمات کو تلاوت کر کے، پڑھ کر کے دم کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ گزشتہ درس میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ وہ کلمات جن کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آتا ہو، یا وہ الفاظ جن کا تعویذ بنایا گیا ہو اور وہ الفاظ ایسے ہوں جن کے معنی کا کچھ بھی پتہ نہ چلے، اس امت میں وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ ایسے تعویذات دینا بھی جائز نہیں اور ایسے تعویذات لینا بھی جائز نہیں۔ صرف احادیث، پورے ذخیرہ احادیث میں 3-4 کلمات ایسے ہیں جن کا معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات سے جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا ایک کلمہ بھی جس کا معنی نہ آتا ہو، اس کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنا، چاہے لوگوں کو اور سب کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہو، جائز نہیں۔ وہ الفاظ جو حدیث پاک میں آتے ہیں وہ ہیں شجۃ قرنیۃ مرجۃ بحر قطاع، یہ الفاظ ہیں۔ بعض محدثین فرماتے ہیں یہ عبرانی زبان کے کلمات ہیں، عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا معنی اور مطلب کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ مبارک کلمات ہیں، بڑے مفید اور نافع کلمات ہیں، اور ان کلمات کو پڑھنے سے اور دم کرنے سے سانپ کا زہر بھی ختم ہو جاتا ہے، جادو کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، شیاطین اور جنات کے اثرات بھی اس سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بڑے مبارک الفاظ ہیں، ان کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم نہیں۔ صرف ان کلمات سے دم کرنے کی اجازت، اگر تعویذ بنا کر ان کو استعمال کیا جائے تو بھی اجازت۔ اس کے علاوہ کوئی کلمہ بھی ایسا نہیں جس کا معنی نہ آتا ہو اور پھر اس کو تعویذ بنایا جائے یا اس سے جھاڑ پھونک کی جائے، اس کی شریعت مطہرہ میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ چند کلمات ہیں، شجۃ قرنیۃ مرجۃ بحر قطاع، یہ الفاظ ہیں۔ میرے محترم دوستو، جھاڑ پھونک اور دم درود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، صحابہ کو اس کا حکم بھی دیا۔ اب دوسرا درجہ ہے تعویذات کا۔ پوری حیات طیبہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی تعویذ نہیں لکھا اور نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا، نہ لکھوایا۔ اس لیے تعویذ کا حکم الگ ہے۔ اور یہ جو جھاڑ پھونک ہے، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کئی کلمات اور دعائیں بتائی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پر جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اللہم اذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ کلمات آپ پڑھ کر
بیمار پر جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ کلمات پڑھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہودیوں نے بڑے سخت جادو کر رکھے تھے، ان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام دم کیا کرتے تھے اور یہودیوں نے جتنے بھی اثرات کیے ہوئے تھے سب زائل ہو گئے اور وہ محفوظ ہو گئے۔ ان کلمات کی بھی اجازت ہو گئی۔ پھر انہی کلمات کے متعلق میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں گزشتہ درس میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کلمات کا تعویذ بنا کر اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں ڈال لیا کرتے تھے اور بڑی اولاد کو یہ کلمات یاد کرا دیا کرتے تھے کہ تم خود پڑھ کر دم کیا کرو۔ اب صحابہ کا عمل یہ بھی حجت ہے، اور خاص طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام صحابہ میں بہت اونچا ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو لکھا اور تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا، یہ حجت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ثابت نہیں، لیکن ایک صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کلمات کو پڑھ کر دم بھی کیا کرتے تھے، انہی کلمات کو ایک صاف پلیٹ پر لکھ کر حاملہ عورت کو پلایا بھی کرتے تھے، اور جب ولادت کا وقت آتا فرماتے کہ میں انہی کلمات کو پلیٹ پر لکھ کر اس حاملہ عورت جس کی ولادت کا وقت ہوتا، بچے کی ولادت کا، اس کو پلانے کا حکم دیتے، وہ عورت پی لیتی اور ولادت میں بڑی سہولت ہو جاتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی صحابہ میں بہت اونچا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور تمام صحابہ میں امام المفسرین، ترجمان القرآن، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں مجلس شورا میں بڑے بڑے صحابہ کو لیا، ان میں یہ 9 عمر بچے تھے ابن عباس، ان کو بھی لیا۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ ہماری بھی تو اولادیں ہیں، ان کو بھی لینا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن عباس تم میں وہ ہیں جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر سب صحابہ کو جمع کیا اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کی تفسیر پوچھی، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کوئی نہ بتا سکا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی اور سب مطمئن ہو گئے، سب صحابہ کو تسلی ہو گئی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کوئی معمولی نہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلیٹیں لکھ لکھ کر پلا رہے ہیں، معلوم ہوا یہ عمل بھی صحیح ہے اور قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ اس تفصیل کے بعد اب چند باتیں بڑی اہم اسی حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تعویذات کا مشغلہ ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کو اب توجہ سے سنیں گے۔ تعویذات میں انہماک اور اس کو ایسا شغل بنا لینا شرعاً ناپسندیدہ اور مذموم ہے۔ کبھی کبھار ضرورت کے تحت اگر یہ عمل کر لیا جائے تو گنجائش ہے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، تعویذ لکھنا یا بیماری کے لیے یا کسی مسئلے کے لیے کوئی وظیفہ یا قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا یہ جائز تو ہے، لیکن اس پر اجر و ثواب کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت بطور وظیفہ کے 1,00,000 مرتبہ بھی کوئی انسان پڑھے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے، حادثے کے لیے،
اور کسی قیدی کے لیے کسی بھی مسئلے پر دنیاوی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اس پر کوئی آیت تلاوت کی جائے، اس پر ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ سارا دن صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لیں، اور تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے، تمام محدثین کا اتفاق ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل بالکل آسان ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، جانتے ہیں جی؟ اگر کوئی نماز اس لیے پڑھے کہ میرا ابا مجھے دیکھے اور خوش ہو جائے، ثواب ملے گا جی؟ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے میری دکان زیادہ چلے اور پیسے زیادہ ملیں، یہ نماز قبول ہوگی؟ اس پر کوئی نیکی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ نماز وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اس نماز پر اجر و ثواب ملے گا جو نماز خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ اس درود پاک پر اجر و ثواب اور اس قرآن پاک کی تلاوت پر اجر و ثواب ملے گا جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے اور اس میں کوئی غرض نہ ہو۔ احادیث اور قرآن پاک کی آیات اس سے بھری پڑی ہیں۔ آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہوگی، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا فقد اشرک، وہ بھی مشرک ہو گیا۔ من صام یرائی، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا فقد اشرک، اس نے بھی شرک کیا۔ اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان یسیر الریاء شرک، چھوٹا سا ریا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھلاوا۔ دین کا کوئی کام دنیا کے لیے کرنا، دین کا کوئی کام دنیا کے لیے کرنا، اس پر کوئی نیکی نہیں، وہ گناہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی آپ کو؟ کوئی مشکل اور ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ دین کا کوئی بھی کام دنیا کے لیے انسان کرے، اس پر کوئی نیکی نہیں۔ دین کا جو بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، بس یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیے، ایک آدمی قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہے اور اس کی غرض یہ ہے کہ یہ آیت اس لیے پڑھتا ہوں میری بچی کا رشتہ ہو جائے، اور پھر کہے جی ثواب بھی ملے، ثواب نہیں ملے گا۔ اس پر پوری یاسین، پورا قرآن پاک، پوری سورہ بقرہ 100 دفعہ پڑھ لے، ایک حرف پر ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اب یہ پریشان کن بات ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کو لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کو واضح طور پر لکھا ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو مقدمات میں اور بیماریوں میں اور فلاں میں، نہیں، یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ قرآن تو اس لیے اترا کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ آپ اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں، انشاءاللہ اس کو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کی جب پڑھیں گے تو اس کی برکت سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اب تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں ہر مشکل سے مشکل مقام سے نکال کر باہر کر دیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں ایسے مقامات سے رزق دیں کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ قرآن دعوت دیتا ہے عمل کرنے کی، عمل کرو، قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ یہ وظیفے کی کتاب نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات بھی سمجھیں،
قرآن پاک کی ہر آیت میں بڑی تاثیر ہے، بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ قوم کے بڑے سردار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کی برکات دیکھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اس کے ثمرات اور برکتیں دیکھیں۔ تاثیر تو اللہ نے رکھی ہے، برکت ہی برکت ہے، پورا قرآن شفا ہی شفا ہے، لیکن میں کس نیت سے پڑھتا ہوں؟ سوال تو یہ ہے، میرا مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ میں نے عمل کے لیے نہیں پڑھا، میں نے قرآن پاک کو سمجھنے کی نیت سے نہیں پڑھا، میں نے اپنا عقیدہ قرآن پاک کے مطابق نہیں بنایا، میں نے قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ میں تو قرآن کو پڑھتا ہوں میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میں تو قرآن اس لیے پڑھتا ہوں میری دکان چلنے لگ جائے، میں تو قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورت اس کا ورد اس لیے کرتا ہوں کہ گھر سے بیماریاں نکل جائیں۔ اور جناب ہم نے تو آج کل کمال کر دیا ہے، پورے قرآن کو ہم نے صرف اور صرف جنات نکالنے کی کتاب اور جادو نکالنے کی کتاب بنا لیا ہے۔ اس سے زائد قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور میرا چونکہ اس شعبے سے تعلق ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جادو ہے، جن ہے، فلاں مسئلہ ہے، کوئی عمل، کوئی تعویذ۔ میں کہتا ہوں جی دعا کریں، تو کہتے ہیں جی تم کیسے مولوی ہو؟ اس کو مولوی ہی نہیں سمجھا جاتا جو قرآن کے ذریعے جادو اور جن نہ نکالے۔ یہ مزاج بن چکا ہے ہمارے ہاں۔ سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا عالم وہ ہے جو قرآن کے ذریعے لوگوں کے جادو نکالے، جن نکالے، اور جناب ان کی روزیاں چلائے، اور ان کے بچوں کے رشتے کروائے، بس اسی کام پہ لگا رہے، تو کہتے ہیں یہ بڑا ملا ہے جی۔ اور جو یہ کام نہ کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے معاشرے اور ماحول میں۔ یہ کلمیہ ہے۔ دو باتیں، تیسری بات سمجھیں، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعائے حاجت پڑھتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ کسی کو روزی کی پریشانی ہے، صلاۃ الحاجت۔ کسی کے گھر میں بیماری ہے، صلاۃ الحاجت۔ احادیث آپ پڑھیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ گھر میں جادو کے اثرات ہیں، صلاۃ الحاجت۔ جنات کے اثرات ہیں، صلاۃ الحاجت۔ کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، صلاۃ الحاجت۔ آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں اور دعا کریں۔ آپ جنات سے اور جادو سے نکلیں یا نہ نکلیں وہ بات کا مسئلہ ہے۔ اس دعا پر اور اس عمل پر آپ کو اتنا نیکیاں ملے گی، اتنا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ کی اتنی رضا ملے گی، انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ سارا دن بیٹھ کر دعا کریں، اے اللہ رب اغفر ورحم، مغفرت بھی فرما اور رحم بھی نازل فرما، مجھ پر اپنی رحمت کی بارش برسا۔ یہ اللہ نے خود حکم دیا، قل، تم کہو، اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں ہیں خود اللہ نے سکھائی ہیں۔ اور اس پر بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ والے نے فرمایا کہ دیکھو، کہیں آپ نے کوئی درخواست دینی ہو تو ایک درخواست کا مضمون وہ ہے جو خود آپ نے لکھا، اور ایک درخواست کا مضمون وہ ہے جس کے پاس آپ نے درخواست پیش کرنی ہے اس نے خود بنا کے دیا، بھئی اس طرح آپ لکھ کر کے لے آؤ۔ جو مضمون آپ کا بنا ہوا ہے شاید وہ مسترد ہو جائے، شاید وہ ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، جو مضمون انہیں خود آپ کو بنا کر کے دیا اور آپ نے لکھ کر پیش کیا، اس کو مسترد کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، میرے بندو اس طرح مجھ سے مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا مانگنی ہو تو اس طرح مانگو،
آخرت مانگنی ہو اس طرح مانگو، مجھ سے رحمت مانگنی ہو اس طرح مانگو، اور مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگنی ہو فلاں کلمات پڑھو تم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری الی اللہ۔ کتنے کلمات ایسے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کتنی آیات اور کلمات ایسے ہیں جو خود اللہ نے سکھا دیے، فرمایا جب تمہارا یہ مسئلہ ہو تو یہ کلمات پڑھ کر مجھ سے درخواست پیش کرو، جب فلاں مسئلہ ہو تو فلاں کلمات پڑھ کر میرے سامنے آؤ، میں تمہاری ساری مشکلات دور کر دوں گا، میں تمہاری بیماریاں ختم کر دوں گا، میں تمہارے سارے مسائل حل کر دوں گا۔ اب بتائیں، یہ جو عرضی اور درخواست ہم نے پیش کی، اس کا مضمون ہم نے نہیں بنایا، ہمارا بنایا ہوا نہیں، خود اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ جب ان کلمات کے ساتھ ہم اللہ سے درخواست پیش کریں گے تو اللہ اس کو کیسے مسترد فرمائیں گے؟ وہ تو کریم اور رحیم اللہ ہیں، وہ تو ویسے ہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ تو وہ ذات ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی دے رہی ہے، کافروں کو بھی کھلا پلا رہی ہے، اور ہم مسلمانوں پر بھی اس کی رحمتوں کی بارشیں ہیں۔ جب ہم ان کلمات سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کیوں عطا نہیں فرمائیں؟ یہ تین باتیں بڑی اہم اور بنیادی ہیں، لیکن ہمارے ہاں مزاج بن چکا ہے، تعویذ کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا، تعویذ کے بغیر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آ گئی اور آ کر کہنے لگی، حضرت میں جب بھی مانگ نکالتی ہوں تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، مجھے تعویذ دیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی اس کا تو کوئی تعویذ نہیں ہوتا ہے، آپ محنت کرو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ ضد کر کے بیٹھ گئی، نہیں جی میں تو نہیں جاؤں گی جب تک آپ تعویذ نہیں دو گے۔ تو حضرت نے تعویذ بنا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ چنانچہ وہ لے گئی، اس آیت کی برکت سے وہ سیدھی ہو گئی۔ اس نے شور مچا دیا کہ یہ جو حضرت جی ہیں بس ان کا تعویذ بڑا چلتا ہے جی، اور عورتوں کی بات اللہ کی پناہ، وہ تو جنگل میں آپ کی طرف پھیلتی ہے اور پھر اس پر اتنا اعتماد، الامان والحفیظ، کسی کی بات کو نہیں مانا جاتا جو ان کی بات چلتی ہے۔ ہمارے بڑے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، ان کے پاس ایک صاحب آ گئے، یہ مجھے تعویذ بنا دو۔ حضرت نے فرمایا مجھے تعویذ بنانا نہیں آتا، میں نے کبھی نہیں بنایا۔ اس نے کہا حضرت میں تو نہیں جاؤں گا جب تک آپ تعویذ نہیں دیں گے۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، دیہات سے آیا ہوا تھا، ضد کر کے بیٹھ گیا اور وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ حضرت نے اس پہ لکھ دیا، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے تعویذ بنانا نہیں آتا، یہ دیہاتی میری بات مانتا نہیں ہے، اے اللہ تو اس کی مراد پوری فرما دے۔ یہ لکھ کر اس کو تعویذ بنا کے دے دیا، بس وہ خوش ہو گیا، جی تعویذ مل گیا مجھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مسئلہ ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان تعویذات کو روحانی علاج کہا جاتا ہے، اور یہ تعویذات اور دم درود کرنے والوں کو روحانی عامل کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی تحریف ہے دین میں، اور بڑی خطرناک اصطلاح ہے۔ یہ یاد رکھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تعویذ اور دم درود اور جتنے بھی وظائف ہیں، ان کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہاں جا کر دوائی لے کر کے آئے، پھر وہ ایک گولی یا کیپسول کھا لے، تو آپ ذرا بتائیں کہ اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ہے
تو بالکل ایسے ہے کہ آدمی چلا جائے ڈاکٹر صاحب کی بجائے وہ میرے پاس آ جائے اور میں اس کو کہہ دوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، تمہارا دنیا کا فلاں کام ہو جائے گا، وہ اگر اس کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کی حیثیت اسی کیپسول کی ہے، نیکی کچھ بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک دنیا کے لیے پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جس طرح نماز دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، کسی کے لیے آدمی پڑھے کوئی نیکی نہیں، نماز پر نیکی اس وقت ملتی ہے جب اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت پر اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب اللہ کے لیے قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ روزی کے لیے، رشتے کے لیے، بیماری کے لیے کوئی نیکی اور ثواب نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما۔ اب اس کو روحانی علاج یہ کیسے کہا گیا؟ یاد رکھیں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روحانی علاج کا مطلب یہ ہے کہ دل کے جتنے امراض ہیں اور باطن کے جتنے امراض ہیں ان کے علاج کو روحانی علاج کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری تکبر ہے، اور اس کا علاج سب سے زیادہ مشکل ہے، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس انسان کو یہ بیماری لگتی ہے موت تک اس کو پتہ نہیں لگنے دیتی کہ مجھے لگ چکی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اس پر کتنی وعیدیں آپ احادیث کا مطالعہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب انسان بظاہر نیکیاں کر رہا ہے، دل میں تکبر ہے، نظر نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کا اگر علاج کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے روحانی علاج، روحانی بیماری اور اس کا علاج۔ ہمارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں بہت بڑا نام اور اونچا مقام ہے، حدیث کی حفاظت اور حدیث کی آگے روایت میں بہت بڑا نام۔ بحرین میں ان کو گورنر بنا دیا گیا، آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو فقر و فاقہ اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کو دورہ ہوتا تھا اور یہ نیچے گر جایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مدینہ منورہ ہی میں ان کے پاس ریشم کا رومال ہوتا تھا جس سے ناک صاف کرتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بحرین کے گورنر بن گئے۔ اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر، لیکن روزانہ ایک ٹائم مقرر کیا ہوا تھا، جنگل جاتے اور وہاں سے اپنے ہاتھ مبارک سے لکڑیاں کاٹتے اور ان کو سر پر لاد کر بازار میں آ کر بیچتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کیا ضرورت؟ فرمایا جی ہاں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ عمل کیوں؟ اتنی بڑی آپ کی مصروفیات، مشاغل اور اتنے بڑے بڑے کام۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ شیطان دل میں تکبر پیدا کرتا ہے، بڑائی پیدا کرتا ہے، اور میں اس کو محسوس کرتا ہوں اور میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ اب بازار میں گورنر لکڑیاں کاٹے، سر پر لاتے اور خود آ کر کے کہے کہ 10 روپے 5 روپے 10 روپے لے لو لے لو لے لو۔ تکبر کہاں گیا جی؟ ختم۔ ان کے دل شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھے، تھوڑا سا داغ بھی لگتا تو پتہ چل جاتا تھا، وہ اپنا علاج کر لیا کرتے تھے۔ لیکن میں اور آپ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ساری زندگی غرور اور تکبر میں گزر جاتی ہے۔ حسد یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اور حرام ہے۔ یاد رکھیں، حسد کرنا اور تکبر کرنا ایسے حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت اور شراب کا جو پانی ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کا علاج فرمائے، اس کو روحانی علاج کہتے ہیں۔
ریاکاری کے جذبات دل میں پیدا ہو گئے. یہ دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. اس کے علاج کو روحانی علاج کہا جاتا ہے. جتنے بھی برے اخلاق ہیں ان تمام اخلاق، برے اخلاق اور رذائل کو دل سے نکالنا، اس کو کہا جاتا ہے روحانی علاج. اور یہ پیری مریدی اور شیخ اور تصوف کا جو سلسلہ ہے یہ بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ دل کے جتنے بھی امراض ہیں ان کو نکالا جائے اور ان کی جگہ عاجزی اور تواضع پیدا کی جائے، صبر اور شکر کے جذبات پیدا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ڈالی جائے، دنیا کی محبت کو نکالا جائے. اس کو کہتے ہیں روحانی علاج. چنانچہ آج اس طرف ذرا بھی خیال نہیں ہے. ہمارے ہاں اب روحانی علاج یہ بن گیا کہ جناب مولوی صاحب قرآن پڑھیں اور جادو نکال دیں، جن نکال دیں، اور جناب فلاں بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، اور فلاں وظیفہ آ جائے جس سے رزق میں برکت ہو جائے. بس سارا دن صبح سے لے کر شام تک اسی دنیا کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اسی کو روحانی علاج اور روحانی بابا اور روحانی عملیات اور روحانی پتہ نہیں کیا کیا القاب اور الفاظ سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کو پھیلا دیا گیا. اور ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے بڑے اکابر جتنے بھی ہیں، وہ ان چیزوں میں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان میں ثواب تو ہے کوئی نہیں. جائز تو ہے، ثواب نہیں ہے. جیسے جائز ہے آپ کیپسول کھا لیں، جیسے جائز ہے آپ کسی حکیم کو اپنی نبض دکھا کر اس سے نسخہ لے کر اس کو کھا لیں، جائز ہے. لیکن اجر و ثواب وہ نہیں ہے. اور اللہ کے نیک بندے تو ہر بات اور ہر کام وہ کرتے ہیں جس پر آخرت کا فائدہ ہو. وہ دنیا کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تعویذات میں اور دم درود اور ان وظائف میں انہماک اور ان میں اتنا مشغول ہو جانا کہ انہی کو سب کچھ سمجھ لینا، اس کی اجازت نہیں. اس کے مقابلے میں جب بھی کوئی مسئلہ اور پریشانی ہو، صلاۃ الحاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. جتنا بھی آپ دعائیں کریں گے، جتنی مرتبہ بھی آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی. اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بیماریاں، پریشانیاں، مسائل اور تمام تکالیف دور فرماتے ہیں. صلاۃ الحاجت اس کی دعا مشہور ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا مريضا إلا شفيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یہ دعا پڑھ کر اب آپ اپنی مشکل اللہ کے سامنے پیش کریں، گر گڑا کر مانگے، اے اللہ میری یہ مشکل دور فرما دے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں. فرمایا کہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، تواضع پیدا ہوگی، اللہ کی بڑائی اور کبریائی آپ کے دل میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھے گی. اور یہی مقصود ہے. جب یہ حاصل ہو گیا، فرمایا اب آپ نے جتنی دیر دعا مانگی، الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہی اصل عبادت ہے. اور ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. آپ دعائیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. ان دعاؤں کی برکت سے آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، اجر و ثواب بھی ملے گا، دنیا کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، چونکہ قرآن پاک میں تاثیر تو ہے، فائدہ تو ہوگا، شفا بھی مل جائے گی، مصیبت بھی، لیکن نیکی نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا اس پہ. اور اس پہ ثواب بھی ملے گا، نیکی بھی ہے، اجر بھی ہے. اور پھر انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے مصیبتیں اور بیماریاں اور مسائل سب ٹل جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.